جو میری آنکھوں نے دیکھی ہے، دکھا دوں گی جہاں کو جو میری آنکھوں نے دیکھی ہے، تجھے بھی صورت آئینہ پھیرا کر کے چھوڑوں گی، بہت خوب، تجھے بھی صورت آئینہ پھیرا کر کے چھوڑوں گی، جو ہے پردوں میں پہنا چشمے بنا دیکھ لیتی ہے، جو ہے پردوں میں پہنا چشمے بنا دیکھ لیتی ہے، زمانہ کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے، صدر محترم بزرگان ملت، خوابوں کا تعلق انسانی تصورات سے ہوتا ہے، اسی لیے تصورات کو خواب و خیال بھی کہا جاتا ہے، کچھ خواب شرمندے تعبیر ہو جاتے ہیں، کچھ شرمندے تعبیر ہونے سے رہ جاتے ہیں، اور انسان حسرت و یاس کی تصویر بنا دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن خواب خواب ہوتا ہے، انسان سب جانتے ہوئے خواب دیکھنا بند نہیں کرتا، تصوراتی قلعے تعمیر کرنا بند نہیں کرتا، اس کا خواب حقیقی اور خارجی دنیا میں ظہور پذیر ہو یا نہ ہو، وہ پرتوں پر خواب سجاتا بہرحال ہے، وہ تصوراتی محل بناتا ضرور ہے، یہ انسانی فطرت ہے اور ہر انسان سے اس فطرت کا ظہور ہوتا ہے، ہمارا پیارا وطن ہندوستان جس کے ذرہ ذرہ سے ہمیں پیار ہے، جس کی محبت ہمارے رگ و ریشہ میں پیوست ہے، اور حدیث کی حیثیت سے مشہور جملہ حب الوطن من الایمان، حب الوطن ایمان کا ایک حصہ ہے، یہ خواہ حدیث نبوی ہو یا نہ ہو، لیکن یہ جملہ انسانی جذبات کو عکاسی بہرحال کرتا ہے، وطن کی محبت ہر انسان کے دل و دماغ میں رچی بسی ہوتی ہے، پھر انسانی فطرت کے اس مظاہرے سے ہم مبرہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وطن کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی تھی کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے ٹیلے پر کھڑے ہیں جہاں سے مکہ مکرمہ نظر آتا ہے، اور آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات ہے، ما اطیبک من بلد و احبک الی ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک، تو کتنا پاکیزہ شہر ہے، تو مجھے کتنا محبوب ہے، اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں تجھے چھوڑ کر کہیں سکون اپنا اختیار کرتا، بزرگوں اور دوستوں، آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا بڑی خواہ ہوتا ہے، اس کی بھلائی سوچتا ہے، ہر محب وطن وطن کا بڑی خواہ ہوتا ہے، وطن کی بھلائی سوچتا ہے، تمام ہندوستانی مسلمان حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہے، وطن سے اسی تعلق اور لگاؤ نے ان کی حب الوطنی کو کچھ خواب دیے ہیں جن کی تعبیر ان کا مطمئن نظر اور مقصد زندگی ہے، تصورات کی ایک نئی دنیا اور ایک نئی بستی ہے، وہ دنیا وہ بستی جہاں ہندوستان واقعی جنتی شان بن جاتا ہے، اور تمام باشندگان وطن کے لیے امن سکون اور چین و راحت کا گہوارہ ہو جاتا ہے، ہمارے خوابوں کا ہندوستان وہی ہے جو ہمارے بزرگوں کے خوابوں کا ہندوستان تھا، جہاں کے لیے جو خواب انہوں نے دیکھے تھے وہی ہم بھی دیکھتے ہیں، انہیں کی تعبیر ہم بھی تلاش کرتے ہیں، ہمارے اکابر نے ملک کی آزادی کے لیے جان و مال لڑا دیا، ان کے مجاہدانہ اور سرفروشانہ کارناموں کا نتیجہ تھا کہ ملک غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہو گیا، ملک غلامی ٹوٹ گیا، چاروں طرف خوشی و مسرت کے ساتھیانے بجے تھے، جب ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی، اکابر علماء کے نمائندہ ایک مشہور اخبار نے اپنے صفحات میں لکھا تھا، آخر ہم موجودہ نظام حکومت میں تبدیلی کیوں چاہتے ہیں، ہم ہندوستان میں انگریزی اقتدار کے کیوں دشمن ہیں، کیا اس لیے کہ رام راج قائم کرے
ہم اپنی قومی و مذہبی حقوق سے پوری طرح مطمئن ہوں گے. ہم اس ضابطے اور قانون کو ختم کریں گے اور ختم کرنے کی جدوجہد کریں گے جو ہمارے حقوق پر اثر انداز ہوتے ہیں. ہم اس مطالبہ سے کسی طرح دستبردار نہیں ہو سکتے کہ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے ان کی زندگی پر پوری طرح اسلامی شریعت حاوی ہوگی. افسوس کہ یہ خواب اب تک منتظر تکمیل ہے بلکہ دن بدن اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم اپنے خوابوں کے اس ہندوستان سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں. اگر ہندوستان میں امن و سکون اور چین و اطمینان کی فضا قائم ہو تو یہ ہمارے خوابوں کا ہندوستان ہوگا. اگر کوئی ایک دوسرے سے دست و گریبان نہ ہو, اقلیت و اکثریت کے نام پر ظلم و ستم کا بازار نہ ہو, فرقہ وارانہ تشدد رونما نہ ہو تو یہ ہمارے خوابوں کا ہندوستان ہوگا. اگر ہندوستان میں شراب پر پابندی لگا دی جائے, جوا اور سٹا بند کرا دیا جائے, یہاں کا نوجوان مغربیت کا دل دادا نہ ہو, یہاں کی عورتیں مشرقی تہذیب کو اپنے لیے باعث افتخار نہ سمجھے, ان کی عصمتیں محفوظ ہو تو یہ ہمارے خوابوں کا ہندوستان ہوگا. اگر ہندوستان میں تعلیم عام کر دی جائے اور مفت تعلیم کا بندوبست کر دیا جائے تو یہ ہمارے خوابوں کا ہندوستان ہوگا. اگر بنیادی دستور کی دفعہ 44 جس میں یونیفارم سول کوڈ کی تشکیل کا مشورہ ہے حذف کر دی جائے تو یہ ہمارے خوابوں کا ہندوستان ہوگا. محترم حاضرین مجلس, ہمارے خوابوں کا ہندوستان کسی ایک دائرہ میں محدود نہیں, اس کے مختلف پہلو اور مختلف جہتیں ہیں اور ہر پہلو اور ہر جہت کے الگ الگ تقاضے ہیں. ہندوستان کو اپنے خوابوں کا ہندوستان بنانے کے لیے باشندگان ہند کو سخت جدوجہد کرنی پڑے گی. یہ جدوجہد جنگ آزادی کی جدوجہد سے کم نہیں, اس سے زیادہ محنت و جرأت چاہتی ہے. یہ تبدیلی چاہتی ہے, تغیرات کو چاہتی ہے, اپنے آپ میں تبدیلی, اپنے گھر میں تبدیلی, اپنے سماج اور ماحول میں تبدیلی, ایسی تبدیلی جو سارے ہندوستانیوں کا سر فخر سے اونچا کر سکے, جو باشندگان وطن کے لیے پیغام سرخروئی و سربلندی ہو, جہاں اللہ کی زمین پر اللہ کا نام لیا جائے, جہاں انسانوں میں بھید بھاؤ ختم کر دیا جائے, جہاں مناطوں کی تفریق اٹھا دی جائے, جہاں زمین پر بسنے والے ہر فرد کو انصاف ملے, جہاں عدل کا معیار ذات برادری نسل کو مذہب اور دوستی و دشمنی نہ ہو, جہاں دولت میں غربا و مساکین کا حق سمجھا جائے, جہاں ہر شخص اپنی ذمہ داریاں اور فرائض محسوس کرے, جہاں سیاست ہو اقتدار کا ذریعہ نہ ہو, جہاں اقتدار مفاد پرستی کو آئینہ دار نہ ہو, جہاں طاقتور طاقت کے نشان میں چور اور برائی کے زعم میں مبتلا دکھائی نہ دے. اگر ایسا ہندوستان وجود میں آ جاتا ہے تو وہ ہمارے خوابوں کا ہندوستان ہوگا. یہ خواب پورا ہو یا نہ ہو, ہم خواب تو دیکھتے ہی رہیں گے اور اس کے لیے جدوجہد بھی کرتے رہیں گے. سنا غافل صدا میری یہ ایسی چیز ہے جس کو وظیفہ جان کر پڑھتے ہیں. سائے گستانا میں وطن کی فکر کرنا دار مصیبت آنے والی ہے. کئی پروادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں, یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر, زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت خوب. کیا